انسانی اسمگلنگ ایک قدیم تجارت جس میں ان خوابوں کا لین دین ہوتا ہے جو انسان ازل سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوشحالی کی منزل پر پہنچنے کے لیے پرخطر سرحدوں کا غیر قانونی سفر اختیار کرتا ہے، موسموں کی سختیوں سے لڑتا ہے، اپنے پیاروں کو محبت بھری آنکھ سے آخری بار دیکھتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے اس میں منزل سے زیادہ موت ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود خوشحال مستقبل کے حصول کی آرزو اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہر طرح کے خطرے کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ اس ایجنٹ کے حوالے بھی کر دیتا ہے جو وعدوں کی حد تک اس کے سفر کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ معمولی سا ایجنٹ 8 سے 10 لاکھ روپے معاوضہ ایڈوانس میں لینے کے بعد بعض اوقات خوابوں سے بھری کشتی اور خواہشوں سے بھرا کنٹینر کسی ایسی سرحد پر چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے جہاں سے بعد میں ان خوابوں اور خواہشوں کی باقیات ہی ملتی ہیں، کیونکہ خطرے کی بو سونگھ کر وہ خود تو اپنی جان بچا لیتا ہے لیکن اپنے کلائنٹ بارڈر سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے اپنے اصول ہیں، مگر صرف کلائنٹس کے لیے کوئی بھی شخص خود کو اپنی مرضی سے ان اسمگلرز کے حوالے کرتا ہے جو ان کو سرحد پار کروانے کا یقین دلاتے ہیں۔ غربت سے نجات کی خواہش لیے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نوجوان سمندری اور سرحدی راستوں کے ذریعے یورپ کے سفر پر نکلتے ہیں۔ ان میں سے ہزاروں کو سمندر نگل چکا، جبکہ یونان کی سرحد پر مرنے والوں اور مارے جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ لیسبوس میں غیر ملکیوں کے لیے مختص قبرستان کب کے بھر چکے۔ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے اور پھر وطن واپس لوٹ کر آنے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ ایک انتہائی خوفناک تجربے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سفر انتہائی ہولناک تھا، راستے میں کئی جگہ پر انسانی باقیات بھی دیکھی کیونکہ مہاجرین اپنی جسمانی قوت نہ ہونے کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں یا پھر سرحدی سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، جبکہ سفر میں زخمی یا بیمار افراد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ باقی افراد رک کر ان کی مدد کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ایک اور یورپ جانے کے ناکام خواہش مند نے بتایا کہ ایجنٹ اپنی فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں جس کے بعد مہاجرین سے بھری کشتی سمندر میں اترتی ہے۔ کچھ دیر بعد کشتی چلانے والا ایک خالی کشتی میں بیٹھ کر واپس ساحل کی جانب چلا جاتا ہے اور مہاجرین کو انجانے راستوں پر یا پھر میری ٹائم سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کشتی کو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے درکار ایندھن بھی نہیں ڈالا جاتا، جبکہ ہنگامی صورتحال کے لیے دی گئی لائف جیکٹس بھی اتنی خستہ حال ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ ایک اور زندہ واپس پلٹنے والے خوش قسمت نے بتایا کہ سرحد کا یہ سفر خطروں سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ ہائی وے کے چور مسافروں سے ان کے موبائل فونز اور قیمتی اشیاء لوٹتے ہیں، لٹیرے ڈرائیورز کو مارتے بھی ہیں اور گاڑیوں کے ٹائر تک نکال لیتے ہیں۔ لیبیا سے لوٹ کر آنے والے ایک تارک وطن نے بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں کراچی لے جایا گیا، وہاں سے جیوانی اور پھر جیوانی سے ایران اور ترکی کے راستے میں ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں کوئی بیمار ہو جائے تو ایجنٹ اور ان کے کارندے گلا دبا کر مار دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے 15 سے زائد لاشیں پہاڑوں پر دیکھی تھی۔ سفر انتہائی دشوار گزار اور پرخطر ہے، زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہیں، اور اطلاعات کے اس دور میں ان تمام آلات سے آگاہی ہونے کے باوجود نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انسانی اسمگلرز کے دکھائے سہانے مستقبل کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ یہ محض المیہ نہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں کی ناکام طرز سیاست کا شاخسانہ ہے۔ نوجوانوں کو اپنے وطن کے غیر مستحکم معاشی حالات اور بے روزگاری کے ایک طویل مایوسی سے بہتر مشکلات کا یہ سفر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری حکومتوں نے وطن عزیز کے نوجوانوں کے لیے امید اور خوشحالی کا کوئی راستہ ہموار نہیں کیا۔ یہ نوجوان معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جیسا مضبوط کردار رکھنے کے باوجود ریاست کے بوجھ بن چکے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہی تو ہیں جن کے پاس الزامات کی سیاست کے سوا ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کوئی مؤثر لاہ عمل نہیں۔ پاکستان کی آبادی میں ہر سال 30 لاکھ نوجوانوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ روزگار کے مواقع بھی اتنی ہی تیزی سے سمٹ رہے ہیں۔ کئی برسوں سے ملک میں بڑی صنعتیں نہیں لگ رہی کیونکہ بجلی کا بحران ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں صنعتیں بھی بند پڑی ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے شائع ہونے والی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر حکومت نے اس سنگین صورتحال پر قابو نہ پایا تو پاکستان کو ملنے والی بین الاقوامی امداد میں کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں انسانی اسمگلنگ کی وجوہات ملک میں بڑھتی ہوئی غربت، بے روزگاری، امن و امان کی بدترین صورتحال اور عدم تحفظ بتائی گئی ہے۔ انسانی اسمگلنگ سے ایک طرف جہاں بین الاقوامی سطح پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے، وہیں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے پاکستانی یا تو پکڑے جاتے ہیں یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 2% خوش نصیب افراد ہی اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔